الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء، باب ازالۃ النجاست و بیانہا، اس باب کے تحت وارد یہ 6 نمبر حدیث ہے جو آج پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ عن ابی السمح رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغسل من بول الجاریۃ ویرش من بول الغلام، اخرجہ ابو داود والنسائی وصححہ الحاکم۔ یہ روایت اس حدیث کے راوی ہیں ابو السمح رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا اور انہیں خادم و رسول اللہ کہا جاتا تھا۔ خادم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ ابو السمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ایاد تھا۔ ایاد، حمزہ یا الف اور دال، ایاد۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک حدیث روایت کی ہے، یعنی ان سے صرف ایک حدیث مروی ہے۔ اور ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غائب ہو گئے تھے، کہیں پر غائب ہو گئے تھے، اس کے بعد ان کا پتہ نہیں چلا اور کہاں ان کی وفات ہوئی یہ معلوم نہیں ہوا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ابو السمح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغسل من بول الجاریۃ ویرش من بول الغلام۔ یغسل، غسل یغسل کے معنی دھلنا، من بول الجاریۃ، بول کے معنی جانتے ہیں، الجاریہ، جاریہ کہتے ہیں لڑکی کو، یعنی بچی کو کہا جاتا ہے جب پیدائش سے لے کر کے بلوغت تک کا اطلاق کیا ہوتا ہے، جاریہ کہا جاتا ہے۔ پیدائش سے لے کر کے بلوغت کی عمر تک عورت کو جاریہ کہا جاتا ہے اس کو۔ اسی طرح سے غلام، ولادت سے لے کر کے بلوغت تک کی عمر کو، یعنی جو مرد ہوتا ہے اس کو غلام کہا جاتا ہے۔ اس کا غلام کا اطلاق یعنی پیدائش سے لے کر کے بلوغت تک۔ اور یہاں پر جو مراد ہے الجاریہ اور غلام جو لفظ آیا ہوا ہے، تو یہاں پر جاریہ سے مراد وہ بچی جو ابھی دودھ ہی پیتی ہو، اس کی غذا کیا ہو، صرف دودھ ہو، جو ابھی دودھ پی رہی ہو۔ اسی طرح سے غلام سے مراد یہاں پر بڑا لڑکا مراد نہیں، بلکہ ایسا بچہ لڑکا جو ابھی دودھ ہی پیتا ہو، اس کی غذا صرف دودھ ہو۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغسل من بول الجاریۃ، بچی کے پیشاب سے دھلا جائے گا، یعنی بچی اگر کپڑے پر پیشاب کر دے تو اس کی وجہ سے اس جگہ کو دھلا جائے گا۔ ویرش من بول الغلام، رش کے معنی ہوتے ہیں رشا یا رشو، رشن کے معنی ہوتے ہیں مجہول صیغہ یرشو، کہا جاتا ہے چھینٹا مارنا۔ چھینٹا مارنا یہاں پر رش کے معنی چھینٹا مارنا، اور چھینٹے مارنے سے مراد کیا ہے؟ ایک دوسری روایت میں آتا ہے ینضح، اور نضحہ کے معنی ہوتا ہے پانی بہانا، پانی اڈیلنا، پانی ڈالنا۔ تو دیکھیے رش اور غسل یا نضح اور غسل، دھونے اور چھینٹا مارنے کا حکم دیا گیا حدیث میں کہ بچی کے پیشاب کو دھلا جائے گا اور لڑکے کے پیشاب پر چھینٹا مارا جائے گا یا اس پر پانی ڈال دیا جائے گا۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ دھلنا جو ہوتا ہے کہ اس پر پانی ڈال کر کے یعنی اس کو ملا جائے اور اچھی طرح سے اس کو نچوڑ دیا جائے کہ وہاں سے وہ پانی ختم ہو جائے، یعنی پانی نیچے گر جائے، اس کو دھلنا کہتے ہیں۔ اور جو رش ہوتا ہے یا نضح ہوتا ہے، وہاں صرف اس جگہ پر جہاں پر پیشاب لگا ہے اس جگہ پہ پانی ڈال دینا کہ پیشاب لگے ہوئی جگہ پر جو ہے پانی پھیل جائے، پورے جگہ کو پانی پہنچ جائے۔ اس کو نچوڑنا یا پانی کا نیچے گرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ ہے نضح، رش اور غسل میں فرق، کہ بچی کے پیشاب کو دھلا جائے گا، یعنی اس کو پانی ڈال کر کے جس طرح سے اور نجاستیں دھلی جاتی ہیں اسی طرح سے بچی کے پیشاب کو دھلا جائے گا۔ اور اگر بچے کا پیشاب ہے، جو دودھ پیتا بچہ ہے، اس کا پیشاب اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑے پر صرف جہاں پیشاب لگا ہے اس جگہ پہ پانی ڈال دینا ہے۔ چھینٹا مارے آپ جس طرح سے بھی کریں،
یعنی پورے پیشاب لگے ہوئی جگہ پر پانی پھیل جائے. جس طرح سے پیشاب جہاں تک پھیلا ہوا ہے پانی ڈالنے سے بھی پانی اس جگہ کو چھا جائے, پھیل جائے. یہ ہے نضح اور رش کا معنی. یہ نہیں کہ اس طرح سے ہاتھ سے یا انگلیوں سے اس طرح سے چھینٹا مار دیا جائے, یہ کافی نہیں ہے. غسل میں پانی ڈال کر کے اس کو دھلا جاتا اور کپڑے کو نچوڑ دیا جاتا, پانی گر جاتا ہے. اور رش میں کیا ہوگا کہ آپ اس جگہ پہ پانی اڈیل دیجئے, پانی بہا دیجئے کہ پانی اس جگہ پہ پھیل جائے, بس. اس کو ملنا یا رگڑنا یا اس کو نچوڑنا یہ ضروری نہیں ہے. بس فرق اتنا ہے کہ غسل میں کپڑے کو نچوڑا جاتا ہے, پانی وہاں سے نکال دیا جاتا ہے, اور اس میں پانی یا اس پیشاب کو نکالنا نہیں ہے بلکہ اس میں صرف پانی ڈال دینا ہے, پانی پیشاب کی جگہ پہ پھیل جائے. یہ حدیث کا مطلب ہے. تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ بچی کا پیشاب جو ہے اگر کپڑے میں لگ جائے تو اس کو دھلنا ضروری ہے, اور اگر بچے کا پیشاب ہے تو اس کو دھلنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی دھل لے تو کوئی حرج نہیں ہے, دھلنا ضروری نہیں ہے بلکہ اس پر صرف پانی بہا دینا یہ کافی ہے. پانی ڈال دینا اس جگہ پہ کہ پانی پھیل جائے اس پوری جگہ پہ, اتنا کرنا کافی ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بچے اور بچی کے پیشاب میں فرق ہے. اور یہ بات یہاں پر واضح رہے کہ یہاں پر مراد وہ بچہ اور بچی ہے جو ابھی کھانا نہ کھاتے ہوں, جن کی غذا صرف دودھ ہو, جو صرف دودھ ہی پیتے ہو اور ابھی کھانا کھانا انہوں نے شروع نہ کیا ہو. اگر بچہ اس عمر کو پہنچ جائے کہ اس کی غذا یعنی دودھ نہیں ہے, اب کھانا کھانا شروع کر دے, گرچہ وہ دودھ پیتا ہو, کھانا کھا کے رہ سکتا ہے, وہ دودھ اس کی حاجت نہیں ہے, اگر اس کو دودھ نہ دیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, گرچہ وہ دودھ پیتا ہی کیوں نہ ہو, دودھ بھی پیتا ہو کھانا بھی کھاتا ہو, تو ایسے بچے اور بچی میں فرق نہیں کیا جائے گا. یہ اس بچے کے بارے میں ہے جو ابھی دودھ ہی اس کی غذا ہو. اب دیکھیے یہاں پر بچے اور بچی کے پیشاب میں فرق کیا گیا ہے. کوئی یہاں پر سوال کر سکتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے, کیوں بچے اور بچی کے پیشاب میں فرق کیا گیا ہے. تو علماء نے اس کی 3 وجوہات بیان کی ہیں کہ 3 وجہ ہے, 3 اسباب ہیں جس کی وجہ سے یعنی فرق کیا گیا ہے. پہلا سبب یہ ہے چونکہ لوگ بچوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں عام طور سے اور ان کو زیادہ کھلاتے ہیں بچی کے بالمقابل. یعنی کوئی لڑکا ہوتا ہے تو عام طور سے مرد یا عورت کو کوئی بھی ہو بچوں کو زیادہ کھلاتے ہیں بچیوں کے بالمقابل میں. تو اس طرح سے بچوں کی وجہ سے پریشانی زیادہ ہو سکتی ہے کہ بچہ پیشاب کر دے گا جسم پر, تو اس سے بار بار آدمی کو کپڑا دھلنا پڑے, کپڑا بدلنا پڑے, تو اس میں پریشانی زیادہ ہے بالمقابل بچی کے, کیونکہ اس کو لوگ زیادہ نہیں اٹھاتے ہیں گود میں, نہیں کھلاتے ہیں. ایسا نہیں کہ نہیں کھلاتے ہیں بچوں کو, ان کو بھی کھلاتے ہیں لوگ, لیکن بچے کے مقابلے میں کم. تو گویا کہ پریشانی اس میں کم ہے اور بچے میں زیادہ ہے. تو اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے, اس مشقت کو دیکھتے ہوئے بچے کے پیشاب میں آسانی رکھی گئی ہے. دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ اس وجہ سے بھی فرق کیا گیا ہے کیونکہ بچے کا پیشاب جو ہوتا ہے وہ پورے یعنی ایک جگہ نہیں رکتا ہے, ایک جگہ نہیں گرتا ہے, بلکہ وہ پھیل جاتا ہے. اور جو بچی کا پیشاب ہوتا ہے وہ کپڑے میں کہیں ایک ہی جگہ گرتا ہے, کہیں ایک ہی جگہ کپڑے میں لگتا ہے. تو بچی کا پیشاب دھلنا یہ آسان ہے بالمقابل بچے کے پیشاب کے, کیونکہ وہ پیشاب کرتا ہے تو ادھر ادھر پیشاب پھیل جاتا ہے. یہاں تک کہ بسا اوقات بچہ کیا کرتا ہے, منہ میں بھی پیشاب کر دیتا ہے. لوگ بچے کو کھلا رہے ہوتے ہیں, وہ سر پہ پیشاب کر دیتا ہے, منہ میں پیشاب کر دیتا ہے, یا اس طرح سے پیشاب کرتا ہے کہ اپنا بچ جاتا ہے اور دوسرے لوگ بھیگ جاتے ہیں, تو کئی لوگوں کو بھگا دیتا ہے وہ. تو اس طرح سے بچے میں مشقت زیادہ ہے بالمقابل بچی کے. وہ جو پیشاب کرتی ہے تو اس کا پیشاب ایک ہی جگہ گرتا ہے جس کو دھلنا آسان ہے. تو یہاں پر بھی اسی مشقت کی وجہ سے بچے میں آسانی رکھی گئی ہے. اور ایک تیسرا سبب بھی بیان کیا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ بچی کا جو پیشاب ہوتا ہے یہ زیادہ بدبودار ہوتا ہے بالمقابل بچے کے. بچے کا جو پیشاب ہوتا ہے اس میں بدبو کم ہوتی ہے, یعنی مرد کا جو پیشاب ہوتا ہے اس میں بدبو کم ہوتی ہے بالمقابل عورت کے پیشاب کے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے چونکہ مرد کے اندر حرارت یعنی گرمی حرارت یہ زیادہ پائی جاتی ہے, تو اس حرارت کی وجہ سے جو پیشاب ہوتا ہے اس کی بو ختم ہو جاتی ہے, اس حرارت کی وجہ سے بو ختم ہو جاتی ہے.
یعنی اس میں بدبو زیادہ نہیں رہتی ہے، اور عورت کے اندر یعنی حرارت مرد کے مقابلے میں کم پائی جاتی ہے، اس کے اندر رطوبت زیادہ پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پیشاب میں بدبو زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس چیز کی رعایت کرتے ہوئے بھی کہا گیا ہے کہ فرق کیا گیا ہے بچی اور بچے کے پیشاب میں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی جان لیں کہ بچے کے پیشاب میں جو آسانی رکھی گئی ہے کہ بچے کا پیشاب دھلنا ضروری نہیں ہے، اس پر صرف پانی ڈال دینا کافی ہے، اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بچے کا پیشاب پاک ہے، ہرگز نہیں۔ بچے کا جس طرح سے بچی کا پیشاب نجس ہے، اسی طرح سے بچے کا پیشاب بھی یہ نجس ہے، بس فرق کیا ہے، بچے میں چونکہ مشقت زیادہ ہے اس لیے اس میں آسانی رکھی ہے شریعت نے، ورنہ بچے کا پیشاب بھی نجس ہے اور بچی کا پیشاب بھی نجس ہے۔ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ حدیث میں بیان کیا گیا کہ بچی کے پیشاب کو دھلا جائے گا، اور لڑکے کے پیشاب بچہ ہے تو اس کے پیشاب پر صرف پانی بہا دیا جائے گا، اتنا کافی ہے۔ تو اس کا حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ یہاں پر پیشاب کا ذکر ہے، اور اسی طرح سے پاخانہ جو ہوتا ہے بچے یا بچوں کا، اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی دونوں کا پاخانے کا حکم یکساں ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ واضح ہے مشائخ حدیث؟ ہاں سن رہے ہیں غور سے آپ لوگ؟ اس کے بعد اگلی حدیث پڑھتے ہیں، عن اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما۔ ہاں کیا ہے؟ دیکھیے میں نے میں نے یہ بتایا ہے کہ ایسا بچہ جس کی غذا ابھی دودھ ہو، گرچہ وہ کچھ اور بھی کھا لیتا ہو، لیکن دوا پی کے رہ پائے گا وہ، یا شہد پی کے وہ رہ پائے گا؟ اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی غذا صرف ابھی دودھ ہے، دودھ نہ پیے تو وہ نہیں رہ پائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تقریباً 2 سال تک کی عمر ہوتی ہے، 2 سال یا 1.5 سال جو بھی بچے اس طرح سے دودھ پیتے ہیں، صرف اس وقت وہ دودھ ہی پیتے ہیں اور کوئی غذا نہیں کھاتے ہیں۔ ہاں اگر اب بچے کی غذا کیا ہے، دودھ کے علاوہ اب وہ کھانا کھانے لگا ہے، روٹی کھانے لگا ہے، اب اس کو دودھ نہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی غذا اب دودھ نہیں رہی، تو جب تک بچے کی غذا کیا ہو، صرف دودھ ہی ہو، گرچہ اس کو اور چیز بھی آپ چاول کھلا دیتے ہو، اس کو روٹی بھی تھوڑا بہت کھا لیتا ہو، لیکن روٹی کھا کے نہیں رہ پائے گا ابھی، وہ اصل غذا اس کی ابھی کیا ہے، دودھ ہی۔ تو جب تک اس کی غذا دودھ ہی ہو تب تک یہ حکم ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو دوا پلاتے ہوں یا اس کو شہد وغیرہ پلایا جاتا ہو یا کوئی اور چیز اس کو کھلاتے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کی اصل غذا دودھ ہے۔ اصل کا اعتبار کیا جائے گا کہ یعنی کس چیز کو کھا کر کے ہو رہا تھا۔ اگر بچہ دودھ اب اس کی غذا نہیں رہی، بلکہ گرچہ دودھ ہی پیتا ہو، یعنی 5 سال تک 6 سال تک دودھ ہی پی رہا ہو، وہی پی کے رہتا ہو، لیکن اب وہ کھانا کھا سکتا ہے، کھانا کھا کر کے وہ رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا اعتبار وہاں پر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حدیث عن اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی دم الحیض یصیب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق علیہ۔ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اور یہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما یہ مکہ ہی میں شروع ہی میں اسلام لانے والی صحابیات میں سے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت تقریباً 17 لوگ اسلام قبول کیے تھے، اسی وقت یہ اسلام لا چکی تھیں، اور ان کے شوہر ہیں زبیر ابن العوام۔ زبیر ابن العوام مشہور صحابی ہیں، انہوں نے ان سے نکاح کیا تھا، انہوں نے مدینہ کا ہجرت کیا، اس حال میں کیے ان کے پیٹ میں عبداللہ بن زبیر تھے، عبداللہ بن زبیر ان کے پیٹ میں تھے، یہ حمل سی تھیں، اور اسی حمل کے دوران انہوں نے مدینہ کا مکہ سے ہجرت کیا، اور قباء میں
پہنچی جب قبا میں تو وہیں پر انہوں نے عبداللہ بن زبیر کو جنم دیا، یعنی ان کی پیدائش ہوئی. اور ان کو ذات النطاقین کہا جاتا ہے. سن رہے ہیں مشائخ آپ لوگ؟ اسماء بنت ابی بکر کو ذات النطاقین کہا جاتا ہے. آپ لوگوں کے لیے ایک ہوم ورک ہے، ذات النطاقین ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ لوگ اس کو لکھ کر کے ایک ورقے میں اور اس کا فوٹو کھینچ کر کے واٹس ایپ پر، جو میرا پرسنل ہے یا گروپ ہی میں، جو آپ لوگوں کا گروپ ہے اس میں ہر کوئی بھیجے گا اس کو، ٹھیک ہے؟ کہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کو، اسماء بنت ابی بکر کو ذات النطاقین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے خون کے بارے میں فرمایا، قال فی دم الحیض، حیض کے خون کے بارے میں جو کہ کپڑے میں لگ جائے، یصیب الثوب، جو خون حیض کا وہ خون جو کپڑے میں لگ جائے، اس خون کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور جانتے کہ حیض ایک فطری خون ہوتا ہے جو عورت کے رحم سے ہر مہینے میں، یعنی ایک معلوم اور مخصوص وقت میں وہ بلوغت کے بعد خارج ہوتا ہے. عورت کے رحم سے ایک فطری خون، یعنی بیماری کا خون نہیں ہوتا، یہ قدرتی طور پر ہوتا ہے، یہ فطری طور پر یہ خون عورت کے رحم سے، یعنی مخصوص اوقات میں، معلوم جو عورت کو معلوم ہوتے ہیں اوقات، مخصوص اوقات میں وہ یہ خون جو ہے خارج ہوتا ہے. تو حیض کے خون کے بارے میں جو کپڑے میں لگ جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا تحتہ، کہ عورت کیا کرے گی اس کو؟ حتی یحتو کے معنی ہوتے ہیں خرچنا. حتی یحتو کے معنی رگڑنا، خرچنا. مثلا لکڑی وغیرہ سے یا پتھر سے یا کسی اور چیز سے، ناخن وغیرہ سے اس کو خرچنا. تحتہ کہ عورت اس کو خون کو کیا کرے؟ کھرچے. ثم تقرصہ، قرصا یقرصو کے معنی ہوتے ہیں، قرصا کے معنی باب نصرہ سے، ہاتھ کی انگلیوں سے اس کو رگڑنا، ملنا، نہیں پانی ڈال کر کے اس کو انگلیوں سے ملنا تاکہ وہ پانی میں پگھل کر کے بہہ جائے. تقرصو، یہ قرصا یقرصو کے معنی ہوتے ہیں. ثم تنضحہ، اور نضح ینضح کے معنی باب فتحہ سے، نضح ینضح کے معنی اس کو پانی سے دھلنا، یعنی اس کو پانی ڈالنا، اس کے اوپر پانی اڈیلنا اور پانی سے اس کو صاف کرنا، دھلنا. ثم تصلی فیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے خون کے بارے میں جو کپڑے میں لگ جائے فرمایا تحتہ، عورت اس کو رگڑے. ثم تقرصہ بالماء، پھر پانی لے کر کے انگلیوں سے اس کو ملے، ہاتھ سے ملے. ثم تنضحہ، پھر یعنی پہلے اس کو کھرچ دے، خون کو اگر کپڑے میں لگا ہے اس خون کو کھرچ کے صاف کر دے، پھر پانی لے کر کے اس کو ملے. ثم تنضحہ، پھر اس کو پانی ڈال کر کے دھلے. ثم تصلی فیہ، پھر اس میں نماز پڑھے. اس حدیث سے مستنبط مسائل کا ذکر اگلے درس میں کریں گے انشاءاللہ. آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے مشائخ؟